اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ان کو علم سمندروں جیسا علم عطا فرمایا. یہ بڑے صغیر کی جو سرزمین ہے یہ اپنے اس آخری دور میں ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ اگل گئی ہے. اس نے بہت کچھ اگل دیا، یعنی بس آخری مرتبہ ہی شاید اس نے اپنا سب کچھ اگل دیا. یہ پری پارٹیشن غیر منقسم ہندوستان کا جو زمانہ ہے نا، اس کی مثال نہیں ملتی ہمیں اس کے بعد. اس دور میں بڑے زبردست لوگ پیدا ہوئے، ان میں ایک امام احمد رضا خان بھی ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں، مگر بہرحال امام احمد رضا خان. اچھا، یہ بات اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ امام احمد رضا خان کسی ایسے دور یا کسی ایسے علاقے میں نہیں ہے کہ جہاں پہ ہر چیز کا گراف گرا ہوا ہے، جہاں پہ لوگ بس نیچے ڈوبے ہوئے اور انہوں نے کوئی اپنا تھوڑا سا اپنے آپ کو اونچا کر کے بتا دیا وہی میں دیکھو اس قابل ہوں. نہیں، مزے کی بات تو یہی ہے نا کہ جہاں ایسے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہوں. یہ دور ایسا تھا کہ اس میں کئی لوگ بڑے بڑے باکمال لوگ، بڑے بڑے جینیس لوگ، اور ہر فیلڈ میں، یعنی سائنسی علوم میں بھی، ریاضی میں، اور جناب علوم طبعی میں، اور فلسفے میں، منطق میں، شعر شاعری میں، ادبیات میں، اسی طرح مذہبیات میں، فقہیات میں، دینی علوم میں، ہر چیز میں. تو اس دور میں یہ ایسی ایسی ہستیاں، اور ان کے درمیان امام احمد رضا کا اس طرح ابھرنا کہ ان کا وہ کہا نا، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، تو وہ جس سمت نکلے ہیں اس سمت میں ان کا سکہ جمع ہوا نظر آتا ہے، ان کا جھنڈا بلند نظر آتا ہے، اور وہ اپنی بات کو دلیل سے مدلل کر کے منواتے ہوئے دکھائی دیتے، اور ہر چیز کو اس کے فن کے اندر جا کر اس فن کے تمام اصول و آداب کے ساتھ سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ان کا طرز امتیاز ہے. اس دور میں بڑے بڑے خطیب بھی تھے، بڑے بڑے شاعر بھی تھے، بڑے بڑے ادیب بھی تھے، ہر طرح کے لوگ. سائنسی علوم کی بھی بھرمار ہوتی جا رہی تھی، مغرب سے ویسٹ کروٹ لے رہا تھا، وہاں سائنسی علوم دریافت ہو رہے تھے، نئے نئے تجربات ہو رہے تھے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی پیشن گوئی، کوئی نہ کوئی تحقیق باہر سے بھی آتی تھی. اور ادھر ہندوستان میں بھی کئی لوگ باہر سے پڑھ کر آ چکے تھے. سر ضیاء الدین کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو بارہا ہزاروں مرتبہ لوگوں نے سنی ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی افسانہ ہے، کوئی کہانی ہے، یہ واقعہ ہے. سر ضیاء الدین ایک بہت مشہور معروف شخصیت ہے، ریاضی کا سب سے بڑا ماہر اسپیشلسٹ اس خطے میں، باہر سے پڑھ کر آئے. مگر جب وہ امام احمد رضا کے پاس پہنچے ہیں، اب ریاضی والوں کا مسئلہ، سائنس والوں کا مسئلہ ہے. دنیا کے علوم ہے وہ عام طور پہ اسکولوں کالجوں میں اس کے ماہر ہوتے ہیں، دینی مدارس میں تو دینی علوم کے ماہر ملیں گے نا آپ کو. جس طرح وہاں دینی علوم کا فقدان ہے کہ کوئی آپ کو مفتی نہیں ملے گا، کسی کالج میں کسی مفتی کو ڈھونڈنے جائیں گے، لوگ کہیں گے بھئی کیا ہو گیا، دماغ آپ کا ٹھیک ہے، یہاں مفتی ڈھونڈنے آئے ہیں، شیخ الحدیث ڈھونڈنے آئے ہیں، ہم یہاں میڈیکل پڑھا رہے ہیں، ہم یہاں بایولوجی پڑھا رہے ہیں، ہم یہاں فزکس پڑھا رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس پڑھا رہے ہیں، اس کے ماہر ملے. تو ان لوگوں پہ تعجب نہیں ہوتا جو یہاں کہتے ہیں کہ کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے مدرسے میں. یہاں پہ ہم سے پوچھتے کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، کوئی یہاں پر فزکس کا ماہر ہے، کوئی یہاں پر ریاضی دان ہے کوئی بڑا؟ کیوں بھائی، کہاں سے ملیں گے؟ وہاں یہ نہیں مل سکتے تو یہاں وہ کیسے ملیں گے؟ ہاں، کچھ معلومات ضرور ہونی چاہیے. پھر لوگ مثال دیتے ہیں جی وہ پہلے تو ایسا تھا کہ امام احمد رضا نے تو دیکھیے سر ضیاء الدین کو متاثر کر دیا تھا. ہاں، اس لیے تو وہ امام بنے ہیں. اگر سارے لوگ ایسے ہو جائیں گے تو سارے امام نہیں بن جائیں گے. تو امام تو کوئی ایک آدھی بنتا ہے، ایسے لوگ تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اور اتنا جینیس آدمی، ایسا ہماگیر صلاحیت کا آدمی، ایسی بات ہے
ہر دور میں خالی ہوتے. تو یہ تھا کہ ان کو اللہ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی.